لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. یہ سورۃ آل عمران کی آیت 164 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کا تذکرہ فرمایا ہے. ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، اللہ نے مومنوں پر کرم کیا، اپنا فضل کیا. اذ بعث فیہم رسولا منہم، جب کہ انہی میں سے ان کی طرف رسول بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ، جو کہ ان پر اپنے رب کی آیات کی تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جب کہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے آپ کی بعثت اور آپ کی بنی نوع انسان میں سے بعثت، یہ اللہ کا ایک عظیم احسان ہے، اور اس کو بطور خاص اللہ رب العزت نے احسان کے شروع میں ذکر کیا. اذ بعث فیہم رسولا منہم، اللہ نے احسان کیا مومنوں پر جب کہ رسول بھیجا انہی میں سے. اللہ رب العزت نے مسئلہ حل فرما دیا کہ مومنوں میں سے، مومن انسان ہیں تو انسانوں میں سے، مومن بشر ہیں تو بشر میں سے اللہ رب العزت نے رسول بھیجا جو ان کا تزکیہ کرتا ہے، ظاہری اور باطنی. ظاہری تزکیہ کے سلسلہ میں آپ کتب حدیث دیکھیں گے کہ بعض کتابوں کے شروع میں کتاب الایمان ہے، ایمان کا باب، جو کہ بنیاد ہے، جڑ ہے، اصل ہے. اور بعض کتابوں نے، بعض مؤلفین نے کتاب الایمان کو پیچھے رکھا اور احکام کو شروع میں لیا، کیونکہ کتاب الایمان کا تعلق دل سے ہے، اور وہ اعمال جن کا تعلق اعضائے جسمانی سے ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے،
زکوٰۃ ہے، ان سے آغاز کیا، اور ارکان اسلام میں سے شہادتین کے بعد سب سے اہم ترین رکن نماز ہے، اور اس کی نماز نہیں ہوتی جس کا وضو نہ ہو، اس کی نماز ہی نہیں جس کا وضو نہیں۔ تو نماز سے بھی پہلے کون سا باب آئے گا؟ کتاب الطہارت، طہارت کا باب۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حدیث پڑھ کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت و پاکیزگی اختیار کرنے کا حکم دیا اور طریقہ سکھلایا۔ ظاہری طہارت کے تمام طریقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے، اور باطنی طہارت کے بھی تمام طریقے سکھلائے۔ باطنی طہارت جسے آپ اللہ اور بندے کا باہمی تعلق بھی کہہ سکتے ہیں، اور بندے کا باہمی تعلق بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اگر کسی میں اخلاق نہیں، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اگر اسے برتنا نہیں آتا تو اس میں اخلاق نہیں، اگر کسی میں اخلاق نہیں تو اس کا باطن پاک نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر اور باطن دونوں کی طہارت اور پاکیزگی تزکیہ کر دیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور میرا نبی مومنوں کا تزکیہ کرتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، ایک تو یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164، مستدرک امام حاکم، مصنف ابن ابی شیبہ اور الادب المفرد امام بخاری اور سنن کبریٰ بیہقی حدیث کی ان کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مختلف الفاظ سے آیا ہے۔ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، ایک لفظ یہ ہے، دوسرا ہے انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق۔ اسی طرح 2 3 بلکہ 4 صیغے کتب حدیث میں موجود ہیں۔ معنی سب کا ایک ہے کہ مجھے اللہ نے کیوں بھیجا، مجھے کیوں مبعوث فرمایا؟ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، تاکہ میں لوگوں کے اخلاق کو سنواروں، لوگوں کے اخلاق کو درست کروں، لوگوں کو اپنی زبان پر کنٹرول کرنا، لوگوں کو اپنی آنکھوں پر کنٹرول کرنا، لوگوں کو اپنے کانوں پر کنٹرول کرنا، اور لوگوں کو اپنے ہاتھوں پر کنٹرول کرنا سکھلا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا بنیادی مقصد ہی یہ قرار دیا کہ میں لوگوں کا اخلاق سنواروں۔ دنیا میں بڑا مشہور جملہ ہو گیا کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اور اخلاق میرا اور آپ کا نہیں، اخلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان اہل ایمان کا اخلاق جو واقعی اخلاق مصطفیٰ کے ساتھ متصف ہیں، جو اخلاق مصطفیٰ کو اپنائے ہوئے ہیں۔ ایسا مسلمان جو ظاہری شکل میں، چال میں، ڈھال میں، لباس میں، پوشاک میں، کھانے میں، خوراک میں، اور ان سب کے انداز میں جس کا انداز سارا یہودیوں اور عیسائیوں سے ملتا ہوگا، اس کو دیکھ کر کوئی مسلمان کیا مسلمان ہوگا؟ کسی مسلمان میں مضبوطی کیا آئے گی؟ کوئی کافر اسلام کے قریب کیوں آئے گا؟ بلکہ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بعض مسلمانوں کی بد کرداری کے نتیجہ میں کافر مسلمان ہوتے ہوتے واپس ہو گیا۔ کہا کہ اگر ان کا یہ حال ہے تو مجھے اسلام لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان لوگوں کو دیکھ کر جو واقعی اخلاق مصطفیٰ سے متصف ہیں، ان کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اور ابھی آج تک، کل تک بہت ساری مثالیں مل رہی ہیں۔ عورت نے مسلمان عورتوں کو، ایک پڑھی لکھی ڈاکٹر انگریز عورت یہاں سعودی عرب میں رہ رہی ہے، ابھی چند اس ہفتے کے دوران کی خبر ہے،
اس نے مسلمان عورتوں کے پردے کو، حشمت، عزت، احترام کہ یہ کس طرح با پردہ رہتی ہیں، اس ایک اچھی چیز کو دیکھ کر وہ اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئی۔ اور ایسے بہت سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں کوئی مسلمان کسی صحیح رنگ میں رنگا ہوا ہے، کافر اسے دیکھ کر اسلام لاتے رہتے ہیں۔ لیکن ہماری حالت کچھ اور ہے، ہمیں دیکھ کر لوگ بھاگتے ہیں، دور جاتے ہیں کہ اگر اسی کا نام اسلام ہے تو ہم اس سے پہلے ہی اچھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار سے نہیں، اپنے اخلاق عالیہ سے اسلام کو پھیلایا ہے، اور اس کی شہادت قرآن کریم نے دی۔ سورۃ القلم آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے میرے نبی تم خلق عظیم کے مالک ہو۔ اللہ رب العزت نے 7 آسمانوں کے اوپر سے قرآن کریم میں یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ اے میرے نبی تم خلق عظیم کے مالک ہو۔ اور خلق عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی کا اخلاق کیا تھا، تو انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، نبی کا اخلاق قرآن تھا۔ جو کچھ قرآن میں موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ عملی طور پر موجود ہے۔ گویا کہ ایک قرآن ناطق اللہ کا کلام ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی چلتی پھرتی زندہ تصویر تھی۔ اس اخلاق سے اسلام پھیلا ہے، تلوار سے نہیں۔ اسامہ بن عسال رضی اللہ عنہ، ثمامہ بن عسال، ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے، بارہا ذکر ہوتا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس واقعہ میں کہیں تلوار نظر آئی آپ کو؟ آدمی کو پکڑ لیا گیا، علاقے کا سردار ہے یمامہ کا، پکڑ کے لا کر مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، پوچھتے ہیں ماں بالو کا یا ثمامہ، ثمامہ کیا حال ہے؟ اب ایک آدمی کو ستون کے ساتھ باندھا ہوا ہو اور وہ گلے پڑے، آنکھیں نکالے، سرخ آنکھیں دکھائے اور کہے کہ اگر مجھے مار دو گے تو میرا بدلہ لینے والے میرے پیچھے بہت ہیں، ہاں اگر معاف کر دو گے تو مجھے احسان مند بھی پاؤ گے۔ ان تقتل ذا دم، اگر قتل کرو گے تو میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اگر انعام کرو گے تو میں شکر گزار ہوں۔ پہلے دن بھی یہ گرما گرم بات ہے، یہ کوئی پیار سے نہیں کہہ رہا، یہ پورے غصے میں غضبناک اور کہتا ہے کہ اگر قتل کرو گے تو میرا بدلہ۔ اب یہ تو کوئی آسانی سے کہہ ہی نہیں سکتا نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کی قضاء حاجت، ہر چیز کی مکمل طور پر اس کے لیے آسانیاں۔ ایک دن ہوا، دوسرے دن ہوا، تیسرے دن بھی یہی سوال و جواب اور اس کا وہی انداز اکرا ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ثمامہ کو کھول دو۔ ثمامہ بن عسال کو کھول دیا گیا، نکلا، بھاگا مسجد سے۔ وہ تو ابھی اسلام بھی نہیں لایا تھا۔ ہمارے جہاں آپ دیکھیں گے اسلام پھیرنے کے بعد ہمارے مسلمان مسجد سے کیسے بھاگتے۔ سلام پھرا اور جمعہ کے لیے چونکہ انہیں 10-15 منٹ عام نمازوں کی نسبت زیادہ بیٹھنا پڑا ہے، ایسے بھاگتے ہیں جیسے محراب کی طرف کہیں آگ لگ گئی ہے، نعوذ باللہ۔ نمازیوں کی پرواہ نہیں، صفوں کی پرواہ نہیں، کسی کے اوپر سے، کسی کے نیچے سے، کسی کے آگے سے نکلنا ہے۔ اور مجبوری پتہ کیا ہے؟ ایک مجبوری یہ ہے کہ انہیں 20 منٹ ہو گئے ہیں سگریٹ نہیں پیا، اپنا خون، دولت اور ایمان جلانے کے لیے باہر بھاگ رہا ہے۔ اور کسی کی مجبوری یہ ہے کہ اسے چائے پیے دیر ہو گئی ہے،
اگر کوئی واقعی مجبور ہے اسے نکلنے کی اجازت ہے، جائے، فرض ہو گئے، سنتیں گھر میں پڑھ لیں، لیکن سگریٹ پینے کے لیے، چائے پینے کے لیے، باہر جا کے گپے ہانکنے کے لیے، وہ جیسے ہی ستون سے کھولا گیا فر سے باہر بھاگ، اپنے علاقے کی طرف نکلا۔ مدینہ منورہ باغات کا علاقہ ہے، انگوروں کا باغ، کھجوروں کا باغ، مختلف پھلوں کے باغ۔ ایک باغ کے پاس سے گزرتے ہوئے دل میں آیا کہ میں بھی کیا شے ہوں، باندھا ہوا اسیر، ایک قیدی، اور وہ اس وقت میرے لیے حاکم۔ میں گرم بول رہا ہوں، وہ ہنستے ہوئے آرام سے بات کر رہے ہیں۔ ایسا کسی عام انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ یہ یقیناً جو بات لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ مسلمانوں کا نبی ہے، یہ نبی ہی ہوگا۔ عام انسان کا اخلاق اتنا عالی نہیں ہو سکتا۔ یہی بات سوچی اور چھلانگ لگائی ایک حوض میں، غسل کیا، بھاگا۔ مسجد نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آ کے کہتا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھائیے، اور اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے مسلمان ہو گئے۔ کہیں تلوار نظر آئی ہے؟ اسے تو گرم سرد، وہ گرم سرد سنا رہا ہے، اس کی گرم سرد سنی جا رہی ہے، کھانے کا، پینے کا، قضائے حاجت کا سب انتظام کیے جا رہے ہیں، تلواریں کہاں ہیں؟ اور یہ ایک واقعہ نہیں، ایسے بہت سارے واقعات تاریخ میں، کتب سیرت میں موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق عالیہ سے لوگوں کو مسلمان بنایا۔ اور یہی وہ ثمامہ ہے جن کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جب مسلمان ہو گئے تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں تو مکہ کی طرف جا رہا تھا۔ مشرکین بھی آپ کو معلوم ہے نا عمرہ تو کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے۔ کہا کہ میں تو مکہ جا رہا تھا، مجھے آپ کے لوگوں نے پکڑ لیا، اچھا ہوا پکڑ لیا کہ میں مسلمان ہو گیا، لیکن اب میں مکہ جاؤں۔ کہاں جاؤ؟ مکہ جاؤ، عمرہ کرو۔ عمرہ کے لیے مکہ پہنچا، طواف کر رہا ہے تو مشرکین مکہ نے دیکھا کہ ثمامہ اور اس کا طواف اب کسی اور رنگ کا، خبر پھیل گئی کہ یہ مسلمان ہو چکا ہے۔ تو مشرکین مکہ کہتے ہیں ثمامہ سنا ہے کہ تم صابی ہو گئے ہو، اور صابی کہا کرتے تھے اس وقت جو مسلمان ہو جائے اس کو کہتے صابی ہو گئے، بے دین ہو گئے۔ اسی طرح جیسے اب جو صحیح مسلمان ہو جائے اسے کہتے ہیں پتہ چل رہا ہے کہ تم وہابی ہو گئے۔ اس وقت کہا گیا تم صابی ہو گئے کیونکہ وہ کفر چھوڑ کر اسلام میں آ گئے۔ آج شرک اور بدعات کو چھوڑ کر موحد ہو جائیے۔ آپ کوئی نہ نام بتائیے، لوگ کہتے ہیں جی میں فلاں ہوں، میں کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ کہنے کی کہ میں کون ہوں۔ آپ سدھر جائیے، آپ کا نام لوگ رکھیں گے، لوگ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کون ہو گئے۔ آپ اہل حدیث ہوئے ہیں، اہل سنت ہوئے ہیں، حنفی ہوئے ہیں، شافعی ہوئے، مالکی ہوئے، حنبلی ہوئے، کچھ بھی نہ کہیے، صرف قرآن و سنت کے مطابق سیدھے ہو جائیے، لوگ آپ کو نام دے دیں گے کہ آپ کا نام کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمارے اخلاق سنوارنے کے لیے بھیجا، اور یقیناً قرآن کریم نے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ تعلیمات دیں کہ اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہمارے اخلاق سنور جاتے ہیں۔ اچھے اخلاق کو اپنانے کا حکم دیا، برے اخلاق کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ ایک ہے بد اخلاقی، ایک ہے حسن اخلاق۔ حسن اخلاق صدق و سچائی، قرآن کریم میں نے بار بار کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی سچ بولتا ہے، سچ تلاش کرتا ہے، سچ بولتے رہتا ہے، حتی یکتب عند اللہ من الصادقین، اللہ اسے صادقوں میں سے لکھ دیتا ہے۔ اور بد اخلاقی کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ آدمی جھوٹ بولتا، جھوٹ تلاش کرتا، جھوٹ کے پیچھے چلتا چلا جاتا ہے، حتی یکتب عند اللہ من الکاذبین، اللہ اسے جھوٹوں میں سے لکھ لیتا ہے۔
اللہ کن کے ساتھ ہے؟ قرآن کریم میں وہ بتا دیا، اللہ ان اللہ مع الصادقین، کونو مع الصادقین، ہو جاؤ صادقین کے ساتھ، اللہ ہے صادقین کے ساتھ۔ معمولی سی، کوئی اتنی بڑی دولت بھی کمانے والا نہیں، معمولی سی حاجت ہوگی، بلکہ بہت سارے ایسے موقع ہیں کہ کوئی حاجت بھی نہیں، جھوٹ بولے چلے جا رہے، کوئی دنیاوی کوئی دینی کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، لیکن جھوٹ پہ ایسا ہاتھ بیٹھا ہوا ہے، شب و روز دن رات جھوٹ پہ جھوٹ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں فرمایا سچے ہو جاؤ، سچ بولو، سچے رہو، اللہ کے نزدیک سچے لکھے ہو جاؤ گے، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، چاہے ساری دنیا کیوں نہ مل جائے، جھوٹ مت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا ہو سکتا ہے، ڈر جائے گا کہ میں میدان میں گیا تو جان جائے گی۔ پوچھا گیا کہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ پیسہ تو سب کو پیارا ہے، پیسہ تو اتنا پیارا ہے کہ جو کچھ بھی نہیں سمجھتا وہ بھی پیسہ اپنے ہاتھ سے جیب سے نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ میں کئی مرتبہ مثال دیتا رہتا ہوں، آپ نوٹ نکالیے جیب سے، 5 کا ہے، 10 کا ہے، 500 کا ہے، بچے کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہے، بچے کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس نوٹ سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، اسے یہ بھی نہیں پتا۔ نوٹ نکال کے بچے کے ہاتھ میں دے دیجیے، اب اسے کہیے کہ ہمیں واپس کر، بچہ نوٹ واپس نہیں کرے گا، نہ اسے پتا ہے 500 اور 5 کا، نہ اسے پتا ہے کہ سپر مارکیٹ بقالہ سے ٹافیاں ملتی، اسے نہیں کچھ بھی معلوم۔ چیز ایسی ہے کہ جانتا ہے یا نہیں جانتا، لیکن دولت سے پیار ہے انسان کو۔ فرمایا بخیل ہو سکتا ہے، وہ بزدل ہو سکتا ہے، وہ بخیل ہو سکتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا مومن جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا، اسے دنیا بھر کی دولت ملنے جا رہی ہو، جھوٹ بولنے کے لیے کہا جائے وہ جھوٹ نہیں بولے گا، دولت ملے یا نہ ملے۔ مومن کا اخلاق یہ ہونا چاہیے، مومن کا اخلاق یہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، معافی تلافی، کوئی ظلم کرے، زیادتی کرے، بد زبانی کرے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حکم دیا کہ عفو و درگزر کو اپناؤ، خذ العفو۔ قرآن کریم سورۃ الاعراف آیت نمبر 199 خذ العفو، عفو و درگزر کو اپناؤ، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دو، اور ساتھ ہی فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلین سے اعراض کیا کرو، جاہل لوگوں کے ساتھ گل مل کے بیٹھنا، گپیں سننا، اسلام کے خلاف بک رہے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کئی مجلسیں ایسی ہیں وہاں اسلام کے کیڑے نکالے جا رہے ہیں۔ مولویوں کے کیڑے نکالنا تو خیر عام ہے، اور مولویوں میں کیڑے ہیں بھی بہت، اللہ تعالیٰ کیڑوں کو مار دے، اللہ مولویوں کی اصلاح فرمائے۔ مولویوں میں تو ہے بہت کچھ، لیکن اسلام میں کوئی کجی، اسلام میں کوئی کمی، اسلام میں کوئی عیب اور کوئی نقص نہیں، لیکن کبھی بیٹھے کہ یہ اسلام ہمارے آج کے دور کا ساتھ نہیں دے سکتا، اسلام یہ نہیں وہ نہیں۔ ایک ملا بھی بڑے مزے سے بیٹھا، اللہ نے فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جہاں جاہلوں کا ٹولہ اللہ کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف، اللہ کے نبی کے خلاف، اللہ کے نبی کی شریعت کے خلاف جہاں بک رہا ہو وہاں مت بیٹھو، ان سے اعراض کرو، اگر روک نہیں سکتے خود اٹھ کے چلے جاؤ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے اخلاقی گر سکھلائے کہ آدمی کا اندر بھی پاک ہو جائے، باہر بھی پاک ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 میں ہمیں کئی باتوں کا حکم دیا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو اپنے جیسے اپنے دوسرے بھائیوں کا مذاق نہ اڑایا کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہوں۔ اور مذاق اڑانے والوں کا انداز کیا ہوتا ہے؟ وہ فلاں دیکھو چھوٹی سی شلوار پہنے ہوئے پھر رہا ہے، شلوار گھٹنوں کے پاس گئی ہوئی۔ مذاق کس کا اڑا رہے ہیں؟
جس کا عمل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، یہ مذاق اس مومن کا نہیں، یہ عمل سکھلانے والے کا مذاق اڑا رہا ہے۔ چھوٹی سی شلوار پہنے ہوئے، چھوٹی سی پتلون پہنے ہوئے پھر رہا، اتنا لمبا کرتا پہنے ہوئے، کسی کا کرتا لمبا، کسی کی شلوار چھوٹی، اور کئی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ شلوار چھوٹے بھائی کی اور کرتا بڑے بھائی کا پہن کے آ گیا، کیونکہ شلوار اس نے اٹھا رکھی ہے، کرتا لمبا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو، اور یقیناً وہ لوگ اس سے بہتر ہیں۔ جو سنت رسول کو اپنائے ہوئے ہیں، اس سنتوں کے باغی سے وہ 1000 درجے بہتر ہیں۔ اور یہی معاملہ بہت سارے دیگر معاملات میں ہوتا ہے، کوئی داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی کپڑوں کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی کسی کے قد کا مذاق اڑا۔ اگر کسی کا قد چھوٹا ہے تو کیا اس میں اس کا کوئی ذاتی قصور ہے؟ بیچارے کا نام رکھا ہوا یہ وہ فلاں ٹنگا، اور کوئی لمبا ہے اس کے لیے لمبو، نام لینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کر رہے، فلاں لمبا ہے، وہاں ٹھنگا ہے، فلاں کالا ہے، فلاں گورا ہے، فلاں ایسا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، لوگوں کے برے برے نام نہ رکھو، اس کے ماں باپ نے نام رکھ دیا، اس کا وہی نام لو۔ تم لمبو کہنے والے کون ہو؟ تم ٹھنگا کہنے والے کون ہو؟ یہ اللہ کی مخلوق ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہوں۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ ان سے بہتر ہوں۔ جیسے مردوں میں یہ بیماری ہے نا کہ لمبا چھوٹا، عورتوں میں بھی یہی بیماری ہے، وہ لمبی ہے ڈاچی کی طرح، وہ چھوٹی ہے فلاں کی طرح، وہ کالی کلوٹی ناٹی فلاں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہو وہ ان سے بہتر ہوں۔ وَلَا تَلْمَزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے لقب دینا، کسی کا برا نام رکھنا، اصل نام لینے کی بجائے اس کی کوئی اور ہی کوئی غلط سا نام رکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ نہ کرو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لا چکے ہو، مومن مسلمان بن چکے ہو، اب یہ تمہارے کرتوت فسق ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، اور ایمان لانے کے بعد کبیرہ گناہ کا لفظ کسی مومن پر فٹ آئے، بئس الاسم الفسوق، یہ بہت ہی برا نام۔ مومن بڑا ہی پیارا نام، اب وہ کام کرو کہ تمہیں فاسق بھی کہا جائے کہ مومن بھی ہے فاسق بھی ہے، اللہ نے فرمایا بہت ہی برا نام ہے۔ اور مومن فاسق ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ مومن فاسق نہیں ہو سکتا، مسلمان فاسق، کبیرہ گناہ کا ارتکاب جو کرے گا وہ چاہے مومن ہوگا وہ فاسق ہو جائے گا۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہ کرے وہ ظالموں میں سے ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں کئی ہمیں اخلاقی گر سکھلا دیے کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرتے رہو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ آپ نے قسم کھا کے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کون ہے وہ جو آپ اتنی مرتبہ تکرار کے ساتھ بار بار فرما رہے ہیں وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی اذیتوں سے محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں۔ وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اذیتوں سے محفوظ نہیں۔ اور پڑوسی کو اذیتیں کیا دے سکتے ہیں؟ آج کل بڑی مشہور ہیں چندے کا اذیتیں، زور سے ڈگ لگایا، مزے سے اپنے
اپنے سننے کے لیے گناہ کرنا ہے تو اپنی حد تک رکھو، دوسروں کو بھی اس میں مبتلا کر رہے۔ ساری گلی میں بازار میں دور دور تک اس کے ڈگ کی آواز جا رہی ہے، ٹیلی ویژن کھولا ہوا ہے، کچھ بھی چل رہا ہے، پڑوسی کی پرواہ نہیں۔ پڑوسیوں کے یہاں کوئی سو رہا ہوگا، پڑوسیوں کے یہاں کوئی بیمار ہوگا، پڑوسیوں کے یہاں کوئی تلاوت کرنا چاہتا ہے، پڑوسیوں کے یہاں کوئی نفل پڑھ رہا ہے، پرواہ نہیں۔ اور ہمارے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ گاڑی میں جاتے ہوئے چاروں شیشے کھول کے، گاڑی کے 4 ڈور ہیں نا، چاروں دروازوں کے چاروں شیشے مکمل نیچے رکھ کر آگے کیسٹ لگائی ہے یا ریڈیو لگایا ہے، FM پہ چھوڑا ہوا ہے۔ گلی بازار میں یہ آپ کو سین نظر آتے رہتے ہیں موقع بموقع۔ عربی لڑکے بھی کر رہے ہیں، اور اب ہمارے لڑکے بھی کسی سے کم تو نہیں ہے نا، پاکستانی انڈین نوجوان بھی وہی کرتوت کر رہے ہیں۔ زور سے ریڈیو چھوڑا ہوا ہے، اور وہ گلی میں نہیں، گلی کے ساتھ گھروں میں بھی پریشان کرتا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو ہدایت دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 3 مرتبہ فرمایا، لا یومن لا یومن لا یومن، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کون؟ جو پڑوسی کو تنگ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، بلکہ 2 عورتوں کا پتہ دیا گیا، فرمایا گیا، کہا گیا، یا رسول اللہ ایک عورت ہیں، وہ فرائض تو ادا کرتی ہیں، یعنی 5 نمازیں پڑھ لیتی ہے، رمضان کا روزہ رکھ لیتی ہیں، فرائض کی حد تک ٹھیک ہے، کوئی نوافل یہ وہ وغیرہ نہیں پڑھتی، لیکن اس کے پڑوسی اس سے بڑے خوش ہیں۔ پڑوسی خوش ہیں، کوئی اذیت نہیں، کوئی تکلیف نہیں، اگر پکاتی ہے تو تھوڑا پانی ڈال کے زیادہ 1 پلیٹ سالن کا موقع بموقع بھیجتی رہتی ہے، یعنی پڑوسی بڑے خوش ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جنتی عورت ہیں۔ اور دوسری طرف دوسری عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بڑی نفل پڑھتی ہے، بڑی عبادت گزار ہے، نفل بہت پڑھتی ہے، نفلی روزے بھی بہت رکھتی ہے، نفلی روزے بھی رکھتی ہے، نفلی نمازیں بھی پڑھتی ہے۔ تو کیا ہے پھر؟ کہا گیا کہ وہ اس کے پڑوسی اس سے بڑے تنگ ہیں، پڑوسیوں کو اذیت بہت پہنچاتی ہے، زبان دراز ہے، پڑوسیوں کو جس طرح بھی ہو سکتا ہے اذیت پہنچاتی ہے، لیکن نمازیں بہت، نفل بہت، روزے بہت رکھتی ہے۔ فرمایا کہ یہ جہنمی عورت ہے، یہ جہنمی عورت، نفل بھی، نمازیں بھی، نفل روزے بھی، عبادتیں بھی، لیکن پڑوسیوں کو مسلسل اذیت پہنچاتی ہے، یہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپس میں رہنے کے، معاشرے کو خوبصورت بنانے کے، اپنے آپ کو سنوارنے، پورے معاشرے کو سنوارنے کے سارے گر ہمیں بتائیں۔ جتنی اخلاقی قدریں تو ہر مذہب میں ہیں نا، کوئی مسلم ہے، کوئی غیر مسلم ہے، اخلاق ہر کسی میں بتایا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ جو اخلاقی نظام اسلام نے پیش کیا، دنیا کا کوئی مذہب کبھی نہیں پیش کر سکا۔ سب سے اعلیٰ، سب سے مکمل اور کامل اخلاقی نظام جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا، اے مسلمانوں تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، تمہیں میں ایک ایسا گر نہ بتاؤں، ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر وہ کر لو تو تم آپس میں محبت کرنے لگو۔ آغاز کہاں سے کیا؟ جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک مومن نہیں، مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہیں مسلمانوں کی، اور محبت پیدا کرنے کا گر بتا دیا۔ فرمایا کہ میں تمہیں بتانا دوں کہ محبت کیسے ہوگی؟ افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ۔ سلام کو پھیلانا کیا ہے؟ 2 مسلمان آ رہے ہیں، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ سلام پھیل رہا ہے۔
آپ نے اپنی زبان کو تھوڑی سی حرکت دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق اسلام پھیلنا شروع ہوا، سلام اور سلامتی پھیلنا شروع ہوئی۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث، آپ نے فرمایا افشوا السلام بین، تم اسلام پھیلاؤ، بڑا چھوٹے کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ ادب تو یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، لیکن سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرنے لگتے تو بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے۔ ہمیں اپنا حق لینے کا ہی انتظار رہتا ہے کہ یہ ہمارا بھتیجا ہے، یہ ہمارا بھانجا لگتا ہے، یہ ہمارا چھوٹا ہے، یہی سلام کرے تو ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے ہیں، عظمت کے اعتبار سے پوری نوع انسانیت کے سردار، چھوٹے سے بچے کے پاس سے گزرتے ہیں پہلے سلام کر رہے ہیں۔ ادب یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، لیکن سنت یہ ہے کہ بڑا چھوٹے کو سلام کرے۔ اور ہمارے یہاں سلام کرنا، سلام میں پہل کرنا تو دور کی بات ہے، سلام کرنے والے کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔ چونکہ صاحب مینیجر ہیں، اب یہ لیبر کا سلام کا جواب دیتے پھریں، وہ سمجھتا ہے میں مینیجر ہوں، بس ٹھیک ہے۔ لیبر میں 4000 2000 3000 آدمی انڈر کام کر رہا ہے، دماغ میں وہ کیڑا بیٹھ گیا کہ یہ تو سارے میرے متحد ہیں۔ وہ بیچارے گزرتے ہوئے جھک جھک کے سلام، جو کہ ویسے ہی منع ہے، یہ جو فرشی سلام ہے یہ تو ویسے ہی جائز نہیں، لیکن وہ ادب کے تقاضے میں وہ بیچارہ عقیدت، پیار، اپنا احترام جتانا چاہتا ہے کہ جی ایم صاحب ہیں، وہ آدھے سے زیادہ رکوع میں پہنچا ہوا، ساتھ بیچارہ جھنجھنا بھی چھنکا رہا ہے کہ بائی اسلام۔ وہ نہ جھنجھنا دیکھتا ہے، نہ جھکے ہوئے کو دیکھتا ہے، نہ زبان سے نکلے ہوئے لفظ کو۔ وہ اکڑا ہوا فرعون کی طرح اپنی گردن سے زیادہ ایسے کر کے چلا گیا تو کافی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں داخل نہیں ہو پاؤ گے، ایمان نہیں آئے گا، ایمان نہیں آئے گا، محبت پیدا نہیں ہوگی، جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک یہ کام نہیں کرو گے۔ اسلام پھیلاؤ، کیا کچھ خرچ آتا ہے اس میں؟ چلتے آتے جاتے السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اگر تھوڑا اور کسی کو دیر کے بعد ملے ہیں اس سے مسافہ بھی کر لیں۔ اور مسافے کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان، دو مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، فرمایا اللہ رب العزت ان کے سارے گناہ دونوں کے معاف کر دیتا ہے قبل ان یفترقا، ہاتھ سے ہاتھ نکالنے سے پہلے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا اجر و ثواب، اور آپ اتنے اکڑ جائیں کہ اسلام کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔ مسافہ تو دور کی بات، مسافہ تو بیچاروں کو ملتا ہی نہیں نا جی ہم کے ساتھ۔ کم از کم مسجد سے نکلتے ہوئے، آفت سے نکلتے ہوئے اگر کسی نے جھک کے کر ہی دیا اسلام تو جواب دیجیے، لیکن نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افشوا السلام بینکم، آپس میں اسلام پھیلاؤ۔ اور اگر یہ اخلاق نہیں سیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، ان من خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اخلاق کے اعتبار سے بہترین، اخلاق اچھا ہے۔ جو اسلام کا جواب دینے کو تیار نہیں، کیا اسے خوش اخلاق کہیں گے؟ وہ جب کبھی جی ایمز کی میٹنگ ہوتی نا، صرف جی ایمز کی میٹنگ میں ہنستا بھی ہے، جی ایمز کی میٹنگ میں ہاتھ پھیلا کے، کیونکہ بڑا اس کا باپ ہوگا، وہ اس سے بھی بڑا آفیسر ہوگا، وہاں وہ ہاتھ پھیلائے گا، وہاں اس کا جی چاہتا ہے کہ میں اب وہ کر لوں، جبکہ چاہیے یہ تھا کہ یہ اپنے سے چھوٹے، اپنے انڈر کام کرنے والوں کو، ان کو سلام کرے اور اپنے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے۔ فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے احاسنکم اخلاقا، اور دوسری حدیث میں فرمایا ترمذی اور مسند امام احمد کی، اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا، سب سے مکمل ایمان والا مومن وہ ہے جو سب سے زیادہ با اخلاق ہے۔ اور یہ چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اپنانے کے ساتھ ہمیں
ملتی ہیں، آتی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسروں کے لیے وہی نہ چاہے جو کہ اپنے لیے چاہتا ہے، اپنے لیے چاہتا ہے۔ ہمارے یہاں دیکھیں بہت سارے مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ایک کسی نے قسم کھائی اور توڑ دی، اس پہ کفارہ ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اب 10 مسکینوں کو کھانا، قرآن کریم نے بار بار کہا ہے جیسا کھاؤ ویسا کھلاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ غلاموں کو وہ کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، ان کو وہی کپڑا پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ وہ خدمت کرتے ہیں، وہ گرمی جھیلتے ہیں، وہ کھانا تیار کرتے ہیں، اسی کھانے میں سے ان کو بھی کھلاؤ۔ ہم پہ کفارہ آ گیا، قسم توڑ بیٹھے 10 مسکینوں کو کھانا۔ اول تو یہ ہے کہ غلام آزاد کرو، ٹھیک ہے وہ ہے نہیں۔ دوسرا کیا کام ہے؟ 10 لوگوں کو کپڑا دو، لباس 10 جوڑے دو۔ کہتے ہیں اتنا مہنگا ہو جائے گا، چلیں وہ بھی چھوڑ دیا۔ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کھانے کی باری آئی تو کہیں گے جی مولوی صاحب کھانا کتنے کا؟ آٹے کا 1 کلو، فلاں کا 1۔ اب یہ وہ جگہ تلاش کرے گا کہ سستے سے سستا میں کہاں فارغ ہوتا، اور اپنے لیے کھانا کھانے کے لیے ٹیسٹ بدلتا پھرتا ہے۔ فلاں ہوٹل میں اچھا ہے، فلاں میں بڑا یہ ہے، فلاں کا سلاد بڑا اچھا ہے۔ کئی لوگوں سے سنا گیا فلاں کا سلاد بڑا اچھا ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کھانے کے بعد اس نے بل مانگا 150 ریال ایک آدمی کا۔ اور یہ 5 سٹار ہوٹل نہیں، یہاں آپ کے چھوٹے چھوٹے ہوٹلوں میں سے بعض ہوٹل ایسے ہیں 150 ریال ایک آدمی کا۔ اپنے کھانے کے لیے 150 والا بھی مزے سے کھاؤ، اور جب کفارے کی باری آئے تو 1.5 ریال میں گزارا کرنے کی کوشش کریں گے۔ کہتے ہیں جی آٹے کا کلو کتنے کا آتا ہے؟ بھائی کھانا اس نے آٹا تو نہیں پھانکنا نا، اس کو پھر ساری چیزیں لے کے دو، اسے سلنڈر بھی مہیا کرو، پانی بھی دو، روٹی تیار کرے، تھوڑا سالن بھی لا کے دو، کیا کیا لاؤ۔ اب اس کے لیے جنرل سا نارمل سا 15 ریال 10 ریال وہ تو بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس وقت تک آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی پسند نہ کرنا شروع کر دے۔ اور ایک حدیث ذکر کر کے چھوڑ دیتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، یہ بات کئی مرتبہ ذکر کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون من المفلس، بھائیو جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، فقیر کون ہے، غریب کون ہے، محتاج کون ہے؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس نہ درہم و دینار ہے، نہ ریال، نہ ڈالر، نہ درہم، نہ روپیہ، نہ پیسہ، نہ ٹکا، نہ ہی سامان دنیا، یعنی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو اس کو مفلس سمجھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، المفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ نہیں جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، بلکہ میری امت کا مفلس وہ ہے یاتی یوم القیامہ بصلاۃ و زکوٰۃ و صیام، قیامت کو آئے گا نامہ اعمال میں زکوٰۃ بھی ہے، روزے بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں، نامہ اعمال پر ہے، روزے، نمازیں، نفلی، فرض، زکوٰۃیں، حج کیا ہوا ہے، بار بار عمرہ کیا ہوا ہے، ثواب کا اس نے ڈھیر لگا رکھا ہے، لیکن وقد شتم ھذا، اس کو گالیاں دی تھی، وقذف ھذا، اس پر الزام لگایا تھا، تہمت لگائی تھی، واکل مال ھذا، اس کا مال کھایا تھا، وسفک دم ھذا، اس کا خون بہایا تھا۔ اگر قتل نہیں بھی کیا تھا تو خون بہانا تو ہمارے یہاں عام ہے نا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لکڑی اٹھائی مار دی، لوہے کا پیس ہاتھ میں آیا مار دیا، ایسے معمولی سی باتوں۔ اور عجیب بات ہے کہ ہم اپنے ملکوں میں تو کرتے ہیں، سعودی عرب کے اندر رہتے ہوئے بھی باز نہیں آتے۔ ہمارا خون تو وہی ہے نا جو پاکستان میں انڈیا میں ہے، یہاں کے خون نہیں بدلتا۔ پتہ ہے کہ یہاں کوئی چھوٹ کے بھاگنے والا نہیں ہے آسانی سے، یہ پاکستان انڈیا نہیں ہے،
4 پیسے پولیس والے کو دیں گے چھوٹ جائیں گے. یہ سعودی عرب ہے. اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ معمولی سی بات جھگڑا ہوا, لٹ اٹھائی مار دی, جو چیز ہاتھ میں آئی مار دی. سفق دم ھذا, سفق دم اصل میں قتل ہوتا ہے, لیکن اگر کسی کا قتل نہیں کیا, سر پھوڑ دیا, دانت توڑ دیا, کسی کا ہاتھ پہ زخم کر دیا, پاؤں پہ کر دیا, کچھ بھی کر دیا, قیامت کا دن ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہماتے ہیں اس کو مارا, اس کو پیٹا, اس کا مال کھایا, اس پہ الزام لگایا, اس کو گالی دی. فما یؤتی ھذا من حسناتہ, جس کو گالی دی اس کی گالی کے برابر نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دی جائیں گی. ویؤتی ھذا من حسناتہ, اور جس نے یہ کیا اس کے ساتھ کیا معاملہ, وہاں کیش تو ہوگا نہیں, درہم و دینار تو ہے نہیں, وہاں نیکیاں ہی کیش ہیں. نیکیاں اٹھا کے اس کو بھی دے دیں, اس کو بھی دے دیں, اس کو بھی دے دیں. فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ, اگر نیکیاں فنا ہو گئیں, ختم ہو گئیں, لیکن ابھی لینے والے باقی ہیں. نہ اس نے ایک کو گالی دی, نہ اس نے ایک کو مارا, نہ ایک کا مال کھایا, اس کے پیچھے تو فوجیں لگی ہوئی ہیں. اگر مختلف لوگ رہے, فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ, فیصلے مکمل ہونے سے پہلے اگر نیکیاں ختم ہو گئیں, اُخِذَ مِنْ خَطَایَاهُمْ, اب ان کے گناہ لے لے کر اس مسلمان پہ ڈالے جانے شروع ہو جائیں گے. فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ, وہ گناہ اس پہ ڈالتے جائیں گے, گناہوں کا ڈھیر اکٹھا ہوتا جائے گا. ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ, پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ ہے مفلس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ رب العزت ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اخلاق, اللہ رب العزت کے نازل کیے ہوئے اخلاق کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اذان کے بعد مسجد میں پہنچنے پر جمعہ کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے پاکستان سے ایک میسیج آیا تھا, اور اس میں لکھا ہے کہ عبد المجید خان انجینئر آپ کے محلے میں ہی رہے ہیں. ان کا بیٹا اور بیٹی بہت ہی تشویشناک بیماریوں میں مبتلا ہیں, حتیٰ کہ ایک دن ٹیلی فون پہ انہوں نے کہا کہ میری بیٹی تو شاید سکرات الموت میں ہے, اور آپ سب سے دعا کی درخواست کی ہے. دعا کریں کہ اللہ ان کے بیٹے ذوالفقار اور بیٹی عائشہ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اسی طرح جو اور بیمار ہیں, اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازے. ہندوستان میں اسماعیل کے والد انتقال فرما گئے ہیں. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی بشری کوتاہیوں کو معاف کرے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہ 2 سیڑھیاں ہیں. اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے, اور عورتوں میں کچھ غلطیاں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں. پائی تو مردوں میں بہت زیادہ جاتی ہیں, لیکن یہ چونکہ درس خاص تھا جبیل میں میرا, اس میں کہا گیا کہ عورتوں میں جو عموماً زیادہ غلطیاں پائی جاتی ہیں ان کا تذکرہ ہو. تو عورتوں میں پائی جانے والی غلطیاں اور اسلام میں عورت کا مقام, یہ 2 الگ الگ درس ہیں. جن کو چاہیے یہ آپ کو ان سے مل جائیں گے انشاءاللہ. زکوٰۃ کی رقم سے کیا مسجد میں وضو خانہ اور درس و تدریس کے لیے کمرہ تعمیر کروایا جا سکتا ہے؟ اگر مسجد کے احاطے میں ہے تو زکوٰۃ وہاں نہیں لگتی, چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے. لیکن اگر الگ سے مدرسہ ہے, تحفیظ القرآن کا ہے, الگ سے اس کی باؤنڈری ہے, الگ سے اس کی جگہ ہے, تو اس جگہ کے لیے آپ زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کر سکتے ہیں, جائز ہے. لیکن مسجد کے غسل خانے, مسجد کے طہارت خانے, مسجد کا ہال, مسجد کی جتنی بھی جگہیں ہیں ان کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنے اخلاق سے دعوت دی تو کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ مدینہ میں جہاد کی فرضیت کے بعد اسلام اتنی تیزی سے کیوں پھیلا؟ تو اخلاق و جہاد کیا لازم نہیں ہے؟ بالکل صحیح ہے. اخلاق کے ساتھ رہیں, جہاں ضرورت پڑے جہاد کی جہاد بھی کریں, بلکہ دعوت تبلیغ جو ہے, تبلیغ صرف یہ نہیں کہ ہاتھ میں تسبیح لیں اور تبلیغ کرتے پھریں, تبلیغ جہاد کے ساتھ ہے. تبلیغ کرنے کے لیے
دعوت و ارشاد کا کام کرنے کے لیے آپ کو جہاد کی ضرورت بھی پیش آئے گی، وہ بھی کریں۔ جہاد اور دعوت لازم و ملزوم ہیں۔ آپ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام شروع کیا اور سامنے سے ایک قوم اٹھی اور اس نے کہا کہ ہم تمہارا مقابلہ کریں گے۔ اسلامی شریعت ایسے لوگوں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے حکم دیتی ہے کہ ان کے ساتھ جہاد کرو۔ دعوت و ارشاد کا کام جہاد تک پہنچتا ہے، لیکن جہاد کی نوبت آئے گی، پہلے دعوت و ارشاد کریں، اپنا اخلاق پیش کریں، لوگوں کو جہاد تک پہنچنے کی نوبت ہی نہ آنے دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تلوار اٹھائی یا اپنا آپ پیش کیا؟ سب سے پہلے پہاڑی پہ واز کے لیے آپ نے کیا کہا تھا؟ قرآن کریم نے نقل کیا ہے، لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا، لوگو میں 40 سال تم میں جیا ہوں، 40 سال تم میں گزارے۔ وہ تھا آپ کا اپنے آپ کو پیش کرنا، اخلاق پیش کرنا۔ آپ نبی بننے سے پہلے 2 ناموں سے مشہور تھے۔ کیا تھے وہ؟ صادق اور امین۔ یہ اخلاق تھا۔ تلوار کی ضرورت پیش آئے تو تلوار بھی چلائیے، تلوار سے منع کوئی نہیں کرتا، لیکن پہلے اٹھتے ہی تلوار کا حکم نہیں، پہلے اخلاق پیش کیجئے، کردار پیش کیجئے، توحید پیش کیجئے۔ اگر کوئی نہیں مانتا، جب جہاد کا موقع آئے تو جہاد کیجئے۔ محترم جناب، کیا قرآن پاک پڑھتے ہوئے پیروں کو کعبے کی طرف پھیلا سکتے ہیں یا کعبے کی طرف کر کے سو سکتے ہیں؟ حدیث سے بتائیے، کیونکہ پاک و ہند میں تو اس بات کو بڑا برا اور بے ادبی سمجھا جاتا ہے۔ امی کے لیے ضرور دعا کروائیے۔ اللہ رب العزت ان کی والدہ کو، اب یہ نہیں لکھا کہ شفا کی دعا چاہیے، اب دوسری بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ اگر یہ ان کی والدہ زندہ ہیں تو اللہ رب العزت ان کو شفا اور صحت و عافیت عطا فرمائے، اور اگر کوئی دوسرا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اگر فوت ہو چکی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اب ہمیں تو یہ نہیں معلوم نا۔ بہرحال قرآن کریم کے بارے میں لکھا ہے کہ ہمارے پاک و ہند میں تو بڑا برا سمجھا جاتا ہے کعبہ کی طرف منہ کرنا، قرآن کریم سامنے پڑا ہے اس طرف پاؤں کرنا۔ یہ بالکل صحیح ہے، دل کے اندر، مسلمان کے دل کے اندر احترام ہونا چاہیے، لیکن احترام وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کہیں۔ جو میں سمجھ لوں یہ احترام ہے، وہ احترام نہیں ہے۔ اگر اسی کا نام احترام رکھیں جو میں سمجھ لوں تو پھر شریعت تو کھلونا بن گئی نا، ہر آدمی اپنی مرضی کا احترام کا معیار بنا لے گا۔ قرآن و سنت میں کہیں ایسا نہیں آیا کہ کعبہ کی طرف پاؤں نہیں کر سکتے۔ بول و براز کے لیے بیٹھتے وقت کعبہ کی طرف نہ پشت کریں نہ منہ کریں، صحیح حدیث میں موجود ہے، لیکن پاؤں پھیلا کر بیٹھے نہیں، یہ کہیں نہیں آیا۔ لیکن دل میں آتا ہے کہ یہ نہ کیا جائے، بڑی اچھی بات ہے، نہ کریں، لیکن اگر کسی کو کیے ہوئے دیکھ لیں تو کیا کرنا چاہیے؟ خون کھولنے لگے، مسجد میں ہیں تب بھی دل میں غصہ، بلکہ اندر ہی اندر گالی گلوچ نہیں۔ یہ ادب ہمارا بنایا ہوا ہے، اپنا یہ کوئی بات نہیں، اچھا ہے، لیکن یہ مسنون قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہونے کی وجہ سے اپنا خون نہ جلائیے۔ اس کو جیسے کر رہا ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی قبلہ ہے، کعبہ ہے، لیکن اخلاق سے کہیں، اپنا خون نہ جلائیں، اس کو برا بلا نہ کہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کچھ لوگ مومن تھے یا کافر تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال پہنچنے تک اسلام نہیں تھا۔ اب جب اسلام نہیں تھا تو لوگوں کو کیا کہیں گے؟ پہلے لوگوں کو مسلمان تھے؟ مسلمان نہیں تھے۔ دو ٹوک سی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ تدفین کا صحیح طریقہ بتائیے گا۔ تدفین کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تدفین کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ قبر کھودی جائے، جن علاقوں میں ریت ہے، ریتلی زمین ہے، وہاں شق ہے، سنٹر میں، قبر کے سنٹر میں ایک صندوق سا بنا دیا جاتا ہے، اس میں میت کو رکھ کے اس کے اوپر سلے یا تابوت یا کچھ بھی رکھ دیتے ہیں۔ جن علاقوں میں زمین زرخیز ہے، سخت ہے، ان علاقوں میں بغلی، لحد جس کو کہا جاتا ہے، وہ بنائی جاتی ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پائے تو دونوں کو پیغام بھیجا گیا، ایک شق کا ماہر تھا، ایک بغلی کا، لحد کا، تو کہا گیا کہ جو پہلے آ جائے گا اسی کو موقع دیا جائے گا، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ان میں سے افضل اور بہتر کون سا۔ اللہ رب العزت نے اختیار فرمایا لحد، کہ جو لحد تیار کرنے والا تھا وہ پہلے پہنچ گیا، اس نے لحد تیار کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد میں دفن کیا گیا۔ اگر زمین صحیح ہو تو لحد ہی بنانی چاہیے، ورنہ شق بھی جائز ہے اور صحیح ہے۔ میت کو اس میں رکھیں، بند وغیرہ جو باندھے ہوئے ہیں کھول دیں، تھوڑا سا چہرہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف تھوڑا سا، اب ظاہر ہے کہ پورا تو ہو نہیں پائے گا، تھوڑا سا اس طرف کر دیں، اور بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ یہ کہتے ہوئے دفن کریں، مٹی ڈالیں، قبر تیار کریں، اور ایک بالش تک قبر جو ہے وہ بنا دیں۔ اب اس کے اوپر جو کچھ ہوگا وہ سب ناجائز ہوگا، وہ اینٹ سے ہو، وہ پتھر سے ہو، وہ چونے سے ہو، وہ گارے سے ہو، جو بھی ہوگا۔ وہ بلڈنگ تیار کریں گے تب بھی ناجائز۔ اگر بلڈنگ تیار کیے بغیر آپ نے قبر کے اوپر چاروں طرف سیمنٹ لگا کے قبر تیار کی، پھر تھوڑا سا سائیڈوں میں سیمنٹ لگایا، پھر یہاں چھوٹی سی دیوار، آپ دیکھیں جتنا کسی کے پاس پیسہ ہے اتنا ہی وہ کرے گا نا۔ جب مریدان باصفا اکٹھے ہو گئے، پیسہ اکٹھا کر لیا، بڑا مزار بنا دیا، اور مریدان باصفا نہیں، صرف ابا حضور کی قبر کے لیے بیٹا ہی ہے، پیسہ تھوڑا ہے، اس نے چھوٹا سا مزار بنا دیا، لیکن کر دیا کچھ نہ کچھ، یہ سب ناجائز۔ قبر صرف اتنی جتنی اندر سے مٹی نکلے، باہر سے ایک مٹھی مٹی ڈالنا بھی جائز نہیں ہے۔ کہاں یہ کہ لالا کے لاد کے گارے، سیمنٹ، تابوک، یہ اینٹیں اور کتنا کچھ سریا اور پوری بلڈنگیں تیار ہو چکی ہمارے مرنے والوں پر، اور اتنی زبردست لائٹنگ، سارے ملک میں، سارے محلے میں اتنا لائٹ کا خرچہ نہیں ہوتا جتنا سرکار کے دربار پر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کو ہدایت فرمائے۔ حالانکہ ان بیچاروں کو باہر کی لائٹ تو جاتی نہیں، اگر اپنے عمل کی لائٹ ہے تو اندر موجود ہے، انہیں باہر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں زوردار طریقے کی لائٹنگ باہر کی ضرورت ہے۔ اندر لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، اگر کسی کی اندر لائٹ ہے تو اس میں لوڈ شیڈنگ نہیں۔ باہر تو ہماری حکومت نے 24 گھنٹے میں سے 4 گھنٹے بجلی دے کے باقی ساری لوڈ شیڈنگ رکھی ہوئی ہے، مزاروں کی باہر بھی نہیں جاتی۔ بولے یہ نثار صاحب بتا رہے ہیں کہ مزاروں والوں کی باہر بھی نہیں جاتی، اندر بھی تو نہیں جاتی ہوگی جو کوئی نیک ہے، باہر بھی ان کی نہیں جاتی۔ کیا زکوٰۃ کی رقم سے مسجد میں، اس کا جواب ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔